أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں ایک تو اہل ایمان کو ہم وقت تیار رہنے اور ہر طرح کے وسائل اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی تھی. دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ منافقین ہیں جو خود بھی نکلنے میں پس و پیش کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی نکلنے سے روکتے رہتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کامیاب ہو جائیں تو تمنا کرتے ہیں کہ ہم بھی حاضر ہوتے اور ہمیں بھی مال غنیمت حاصل ہو جاتا. اس کے مقابلے میں اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس کی جواز کے لیے جو حالات ہیں اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی غیرت کو بھی للکارا ہے، اور آخر میں موازنہ کر کے بتایا ہے کہ اہل ایمان اور دوسروں کی نیتوں میں اور جذبوں میں کیا فرق ہوتا ہے. چنانچہ ارشاد ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا چاہیے. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے بدلے میں دنیا کو خریدتے ہیں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، فیقتل، وہ قتل کیا جاتا ہے، او یغلب، یا کامیاب ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم بہت بڑے اجر سے انہیں نوازنے والے ہیں. تو یہاں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ آخرت کے بدلے میں دنیا کو خریدتے ہیں یعنی منافقین، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تمہیں جنگ کرنا چاہیے. تو آخرت کے بدلے میں دنیا کو خریدنے کا جملہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا اشارہ فرما دیا کہ جو منافق اللہ کی راہ میں نکلنے میں پس و پیش کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کو اصل سمجھ رکھا ہے، اس کو ترجیح دیا.
تو دنیا ہی ان کے سامنے سب کچھ، اس لیے اللہ کی راہ میں نکلنے میں ان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے پیش نظر آخرت رہتی ہے، وہ آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، دنیاوی زندگی کے مقابلے میں وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے یہاں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہوتی ہے، اور موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میدان میں جائیں تب بھی مرنا ہے، گھر میں رہیں تب بھی مرنا ہے، لیکن دنیا کی جو نعمتیں وہ دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں آخرت کی جو نعمت ہے وہ بہت بڑی ان کو نظر آتی ہے، اس لیے ان کو اللہ کے راہ میں نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں منافقوں کو خطاب کر کے کہا، جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید رکھا ہے، آخرت کے بدلے میں انہوں نے دنیا ترجیح دے رکھی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو وہ قتل ہو جائیں، یعنی شہید ہو جائیں یا جیت جائیں، اللہ کے یہاں دونوں صورتوں میں ان کو اجر ملتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد آدمی چاہے جیت جائے یا ہار جائے، غالب آ جائے یا شہید ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس کو ثواب ہی ثواب ہے۔ جیتے کو بھی تو بھی ثواب، اور اگر ناکام ہو گئے تب بھی ثواب، شہید ہو گیا تب بھی ثواب، یا اللہ کی راہ میں لڑ کر مال غنیمت لے کر واپس آ گیا تب بھی ثواب، ہر حالت میں ان کو ثواب ہے۔ تو اللہ کے یہاں اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ جب اللہ کے یہاں اجر و ثواب کی امید رہے گی اور ہر حال میں ثواب ملنے کی امید رہے گی تو پھر آدمی دنیا کو کبھی ترجیح نہیں دے گا۔ آخرت کی تاثیر اتنی ہے، آخرت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب وہ تصور میں بیٹھ جاتی ہے، آخرت کا تصور دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑی قربانی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے یہ بھی پیغام دیا کہ کامیابی کا مقصد کیا ہے، اللہ کے یہاں کامیابی کیا ہے، اللہ کی بات ماننا یہ کامیابی ہے۔ جیت جائے ہار جائے اس سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، شہید ہو گیا شہید نہ ہوا اس سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کی بات کو آدمی نے مان لیا تو گویا وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے نزدیک۔ تو اس لیے یہاں پر بتایا کہ وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں اللہ کے یہاں اجر ملنے والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو ابھارا ہے حالات کا حوالہ دے کر۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، بہت سے مسلمان مدینے میں ہجرت کر کے آ چکے تھے، لیکن مکے میں بھی کچھ مسلمان تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آ نہیں پا رہے تھے، ان کو کفار نے دبائے رکھا تھا۔ وہ بیچارے تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی آئے اور ہمیں بچائے، ان ظالموں سے ہمیں نجات دے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کا حوالہ دیا کہ دیکھیے وہاں پر بچے ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، ادھیڑ عمر والے ہیں، وہ پکار کر آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ ہے کوئی بچانے والا اس بستی سے جو ہم پر ظلم کر رہی ہے۔ تو حالات کا جب حوالہ دیا جاتا ہے تو آدمی کی غیرت ابھرتی ہے۔ تو اس آیت سے گویا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو ابھارنا ہے تو حالات کا بھی حوالہ دینا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں مقابلہ تم کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور کمزور دبے کچلے لوگوں کے راستے میں، یعنی ان کو بچانے کے لیے کیوں اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں؟ من الرجال، مرد بھی ان میں، والنساء، عورتیں بھی ہیں، والولدان، بچے بھی ہیں، تو ان لوگوں کو نکالنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے آپ لوگ؟
یہ اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں۔ الذین یقولون، پھر اللہ مزید کہہ رہے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکالیے، من هذه القریۃ، اس بستی سے، الظالم اہلها، جہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ یعنی مکے والوں کا حوالہ اللہ تعالیٰ دے کر اہل ایمان کو ورغلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قنوت پڑھتے تھے اور ان کا نام لیتے تھے بعض لوگوں کا، اے اللہ فلاں کو نجات دے، فلاں کو نجات دے، فلاں کو نجات دے، کمزوروں کو نجات دے۔ تو اس سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کی غیرت کو للکارا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہی کیا، کہا کیوں نہیں نکلتے؟ لوگوں کی یہ حالات ہیں کہ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، کیا آپ کی غیرت ابھرتی نہیں ہے؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں تمہاری طرف سے کوئی ذمہ دار عطا کر۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اپنی طرف سے کوئی مددگار ہمیں عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے مکے کو جب فتح کیا تو یہ سارے لوگ آزاد ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، حضرت عتاب کو وہاں کا گورنر بنایا، تو ولی بنائے۔ انہوں نے دعا کی کہ اپنی طرف سے کوئی ولی بنائے، تو ایسے شخص کو اللہ نے وہاں ذمہ دار بنایا، اور اللہ نے ان کے ظلم و ستم سے ان کی مدد کی۔ پھر اللہ نے آخر میں بتایا کہ اہل ایمان تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کے دل میں جذبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ دنیا میں ناموری، عہدہ، منصب، شہرت، یہ مقصد ان کا نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی مقصود ہوتی ہے، مظلوموں کی مدد یہ مقصود ہوتی ہے، اللہ کے گھر کو ظالموں سے آزاد کرنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، یعنی جو کافر ہیں وہ غیر اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا، وہ تو شرک بت پرستی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے مقابلے میں جو طاقت ہوتی ہے اس کو سپورٹ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے گروپ سے آپ مقابلہ کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی سازش بالکل ٹھسپھسی اور کمزور ہوتی ہے، شیطانی طاقت بڑے دبدبے کے ساتھ آتی ہے، وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، طاقتیں، حکومتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب اہل ایمان کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ٹک نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس میں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ وسائل کو دیکھ کر یا تعداد کو دیکھ کر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے پاس جو ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ بہرحال یہی پیغام ان آیات کے اندر دیا گیا کہ ایک تو اہل ایمان کو آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر مقابلہ کرنا چاہیے، دنیا کو ترجیح دینا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز بتائی کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے ناکام ہو جائے ہر حال میں ان کے لیے ثواب ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ حالات کا حوالہ دے کر لوگوں کی غیرت کو بیدار کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعا کبھی رد نہیں کرتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ بتائی کہ ایمان والے اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو غیر ہوتے ہیں وہ دوسرے مقصد کے لیے لڑتے ہیں۔ چھٹی چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی کہ شیطانی طاقتیں چاہے جتنی کمزور ہوں، اہل ایمان کا وہ مقابلہ دیر تک نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیغام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔